بھارت وشوا گرو بننا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ جارحیت کا پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا، آگے بھی ایسا ہی کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی ضد پر قائم ہے، کسی بھی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر تشویش کا باعث ہے۔ ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ نے بہت سی جنگوں کو روکا۔ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، ایک نامکمل عالمی ایجنڈا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی عزت و وقار کا سرچشمہ ہیں، یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، امریکی عسکری قیادت سے ملاقاتیں، سینٹ کام کی چینج آف کمانڈ تقریب میں شرکت، سینٹ کام کمانڈر جنرل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل نے سبکدوش جنرل مائیکل ای کوریلا کی پاک امریکہ عسکری تعلقات کو مضبوط بنانے میں خدمات کو سراہا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات، دورہ پاکستان کی دعوت دی، دوست ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہان علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، ارمینیا کے ساتھ ہونے والے تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے امن معاہدے میں امریکی صدر کے کردار کو سراہا، کہا آذربائیجان کے صدر کی جرأت مندانہ قیادت میں خطے میں امن قائم ہوا۔ وزیر اعظم کا انتخاب درست ثابت، بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے اکرام اللہ کی راولپنڈی بورڈ کے تحت میٹرک میں تیسری پوزیشن۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس بلا کر مبارکباد دی۔ اکرام اللہ کاکڑ خاندان کا 2022 کے سیلاب میں شدید متاثر ہوا۔ شہباز شریف کی بلوچستان سیلاب متاثرین کے کیمپ میں اکرام اللہ سے ملاقات ہوئی، بچے نے اعلیٰ تعلیم کی خواہش ظاہر کی تھی، وزیر اعظم اسے راولپنڈی لے آئے، تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا۔ اکرام اللہ نے کہا شہباز شریف کی طرح ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی کے خونی ڈمپر نے ایک اور گھر پر قیامت ڈھا دی، موٹر سائیکل کو کچل ڈالا، بہن بھائی جاں بحق، والد کی حالت تشویشناک۔ 22 سالہ ماہنور کی اگلے ماہ شادی تھی، گھر والے جہیز کی خریداری میں مصروف تھے۔ خوشیوں اور کہکہوں سے گونجتے گھر میں صفے ماتم بچھ گئی، اہل خانہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ چلا گیا۔ ماہنور اپنی پسند سے شاپنگ کر رہی تھی، احمد کا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ ایک حادثے نے 7 بہن بھائیوں کا ساتھ توڑ دیا۔ ڈمپر مالکان متاثرہ خاندان سے ہمدردی کی بجائے ڈمپر چلانے پر سیخ پا، ڈمپرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا احتجاج، ڈمپر چلانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ گزشتہ روز ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل والد، بیٹا اور بیٹی زخمی ہو گئے، بہن بھائی ہسپتال جا کر چل بسے، والد کا علاج جاری۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے 7 ڈمپرز کو چلا دیا تھا، ڈمپرز کو آگ لگانے والے 15 افراد گرفتار، ڈمپر ڈرائیور بھی پکڑا گیا، کہتا ہے میں بے قصور ہوں، موٹر سائیکل دکھائی نہیں دی۔ سندھ حکومت اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب، شرجیل میمن سے ملاقات کے بعد ٹرانسپورٹرز نے سہراب گوٹھ اور راشد منہاس روڈ کے دھرنے ختم کر دیے۔ سینئر وزیر کا حادثے اور پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار، شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت ٹرانسپورٹرز کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی، قانون ہاتھ میں لینے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے، ڈمپر مالکان ڈمپرز میں کیمرہ، ٹریکر کے ساتھ انشورنس اور ڈرائیورز کا لائسنس یقینی بنائیں۔ شہر قائد میں رواں برس بھی ٹریفک حادثات تھم نہ سکے، ہوشرباد اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں 548 افراد جاں بحق، جبکہ زخمیوں کی تعداد 8244 تک پہنچ گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 52 خواتین شامل، بچے اور بچیوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن یونین کے عہدیداران کی آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات، ملازمین نے آصفہ بھٹو زرداری کو ملازمین کے مسائل سے آگاہ کیا۔ رکن قومی اسمبلی اور خاتون اول نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔
بانی پی ٹی آئی کے لوگ اب جلاؤ گھراؤ کے لیے تیار نہیں ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کڑی تنقید. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں وہ ملک میں زیادہ سے زیادہ بے چینی پھیلائیں. جشن آزادی کی تقریبات تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہیں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، قومی تہوار سب کو مل کر منانا چاہیے. سندھ حکومت جشن آزادی کی تقریبات تحصیل اور ضلع کی سطح پر منا رہی ہے. لاہور کی پہلی ٹورزم شاہراہ واگا ہیریٹیج کوریڈور کی تعمیر مکمل. شاہراہ پر اب تک 2850 ملین روپے خرچ کیے جا چکے. بھارت سے آئے سکھ یاتریوں کو پاکستانی ثقافت، سیاحت اور خوبصورتی کے منفرد رنگ نظر آئیں گے. خبردار ہوشیار، ملک میں ڈیجیٹل تاوان مانگنے کے واقعات بڑھنے لگے. وائرس کے ذریعے ڈیجیٹل طریقے سے اکاؤنٹ ہیک کر کے تاوان مانگا جاتا ہے. سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ہیکرز بلیو لاکر وائرس کے ذریعے اداروں سے تاوان مانگتے ہیں. سائبر حملوں سے کاروباری سرگرمیاں معطل اور فائل مکمل ضائع ہو سکتی ہے. NCCIA نے 39 اہم وزارتوں اور اداروں کو خط لکھ کر خبردار کر دیا. ملک کے کس صوبے میں کتنے گدھے؟ تعداد سامنے آ گئی. گدھوں کی تعداد میں پنجاب تمام صوبوں سے آگے. ادارہ شماریات کے مطابق پنجاب میں گدھوں کی تعداد 24,03,000 تک جا پہنچی. سندھ میں 10,81,000 کے ساتھ دوسرے، جبکہ خیبر پختونخوا 7,82,000 گدھوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر. بلوچستان میں گدھوں کی تعداد 6,30,000 ہو چکی. اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں مزید 47 فلسطینی شہید ہو گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 11 فلسطینی بھوک سے جان کی باسی ہار گئے. غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 212 تک پہنچ گئی. شہید ہونے والوں میں 98 بچے بھی شامل. اسرائیلی حملوں میں اب تک 61,369 افراد شہید ہو چکے. غزہ کی صورتحال پر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا. اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ سٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. غزہ پر قبضے کا منصوبہ نیتن یاہو پر اندر سے بھی دباؤ پڑنے لگا. اسرائیلی وزیر خزانہ کی نیتن یاہو کو حکومت گرانے کی دھمکی. بزلیل سموٹرچ کہتے ہیں حکومت گرا کر نئے انتخابات کرائیں گے. اسرائیلی وزیر خزانہ نے سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس میں نیتن یاہو کو دھمکی دی. کہا ہم سب کچھ روک کر لوگوں کو فیصلے کا اختیار دے سکتے ہیں. ہمیں یقین نہیں کہ اسرائیل فیصلہ کن فتح کی طرف جا سکے گا. پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی شدید مخالفت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ کو فون. دو طرفہ تعاون اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. اسحاق ڈار نے اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. پاکستان کی پارلیمان کے قیام کے 78 سال مکمل. اسپیکر قومی اسمبلی کا پہلی قومی اسمبلی ارکان کو خراج عقیدت. قانون ساز اسمبلی کا قیام بانیان پاکستان کی جمہوری سوچ کا عکاس ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی ہی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے. دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس عوامی امنگوں کا عملی اظہار تھا. جنوبی وزیرستان میں قبائلی عمائدین کا فتنہ الخوارج کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کے عزم کا اظہار. محسود اور برقی قبائل کے عمائدین کا گرینڈ جرگہ. IGFC خیبر پختونخوا ساؤتھ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. قبائلی عمائدین نے پاک فوج اور FC کی دیر پا امن کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. IGFC سے فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ میں قبائلی عمائدین کی بے پناہ قربانیوں کو سراہا. مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری. پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف مقامات پر آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان. خطہ پوٹھوہار اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی. تربیلا ڈیم کے سپل ویز ایک بار پھر کھول دیے گئے. دریائے سندھ میں تربیلا پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے سندھ میں پانی کے دباؤ کے باعث خیرپور کے کچے میں 10 سے زائد گاؤں ڈوب گئے.
الاسکا میں طے ہونے والی ٹرمپ پیوٹن ملاقات، یورپی ممالک کی جانب سے ملاقات کا خیر مقدم۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، پولینڈ، فن لینڈ اور یورپی کمیشن کی صدر کا مشترکہ بیان جاری۔ یورپی ممالک کا کہنا ہے یوکرین کو علاقے چھوڑنا پڑے تو اسے نیٹو رکن بنایا جائے۔ علاقے چھوڑنے کا مطالبہ اسی صورت مانا جائے جب فریقین علاقے چھوڑنے پر آمادہ ہوں۔ ٹیمی بروز اقوام متحدہ میں امریکی نائب نمائندہ نامزد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیمی بروز کی نامزدگی کا اعلان ٹروتھ سوشل پر کیا۔ ٹیمی بروز اقوام متحدہ میں امریکی مفادات کی مؤثر نمائندگی کریں گی۔ ٹیمی بروز امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ خالصتان تحریک کی آپریشن سندور کے حقائق منظر عام پر لانے والی پاکستانی کتاب کی پذیرائی۔ عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر امرجیت سنگھ کہتے ہیں کتاب میں ایمانداری سے حقائق پیش کیے گئے۔ بھارت نے فالس فلیگ کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کے جواب نے بھارتی غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وطن کو ہم حسین سے حسین تر بنائیں گے، اسلام آباد کو اور بھی خوبصورت اور دلکش بنانے کا مشن۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد میں منفرد منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ منصوبے کے تحت اسلام آباد کے اہم مقامات کو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کی طرز پر سجایا جا رہا ہے۔ ملک میں جشن آزادی کی تیاریاں، کراچی، لاہور، گجرانوالہ، پشاور، مظفر آباد اور ملک کے مختلف شہروں میں سٹالز پر خریداروں کا رش، پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی دکانوں پر گہما گہمی۔ سرکاری اور نجی عمارتیں سبز اور سفید روشنیوں سے منور ہو گئی۔ جشن آزادی میں صرف 4 روز باقی، جشن آزادی منائے 24 نیوز کے سنگ۔ آپ یوم آزادی کے لیے کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اپنی تیاریوں کو کریں سب کے ساتھ شیئر۔ جشن آزادی پر اپنی ویڈیوز 24 نیوز کو بھیجیں، ہم آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کو پاکستان تک پہنچائیں گے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرینز پر۔ اور فلم اور ٹی وی کی لاجواب اداکارہ روحی بانو کی آج سالگرہ، 10 اگست 1951 کو کراچی میں آنکھ کھلی۔ کرن کہانی، دروازہ سمیت کئی مقبول ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 2019 میں خالق حقیقی سے جام ملی۔